ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار کے مطابق آج ہم استقبال رمضان المبارک کے موضوع پر چند باتیں پڑھنی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان شریف جو ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے، مقدس ترین مہینہ ہے، برکتوں کا مرکز و محور ہے، اللہ کی خاص توجہات کا مرکز ہے، ارکان اسلام میں سے ایک عظیم فریضہ ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے، اور اس ماہ مقدر کی تعظیم، تکریم اور اس کی حفاظت اور اس کی محبت ہر دل میں موجود ہونا لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کی نعمت کا جو آدمی شکر ادا کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، وہ اس کی برکتیں حاصل کر پاتا ہے۔ جو رب کی نعمت کی بے قدری کرتا ہے وہ اس کے فیضان سے اور برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طریقہ کار کیا تھے، ان میں سے چند آپ کے طریقہ کار ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے اور آپ نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے صحابہ تمہارا استقبال کون کرنے والا ہے اور تم کس کا استقبال کرنے والے ہو۔ جب 3 بار یہ جملہ بولا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی آنے والی ہے یا کوئی جنگ لڑنے کے لیے کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ کون ہمارا سامنا کرنے والا ہے اور ہم کس کا سامنا کرنے والے ہیں؟ کون ہماری طرف آ رہا ہے، ہم کس کا استقبال کرنے والے ہیں؟ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زور سے یہ پیغام دیا کہ صحابہ سوچو، غور کرو، تم کس کا استقبال کرنے والے ہو، کون تمہارے پاس آ رہا ہے۔ جب زور دیا تب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وحی آنے والی ہے یا کوئی جنگ کا پروگرام ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وحی کا مسئلہ نہیں ہے، جنگ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات، یعنی جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، اللہ ہر اہل قبلہ کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ اعلان کر دیتا ہے، جس نے میرے قبلے کو مانا، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، میں نے ہر اس مومن مسلمان کو بخش دیا۔ کتنی بڑی بہار ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ پاک کا، بغیر محنت کیے۔ ابھی تو رمضان المبارک تشریف لایا، ابھی چاند نظر آیا، چاند نظر آتے ہی، رمضان المبارک شروع ہوتے ہی، پہلی رات، پہلی شام کو اتنا بڑا اعلان اللہ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے، رجب، شعبان، پھر رمضان، 2 ماہ پہلے تیاری شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، پھر رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ مطلب اس کا کیا ہوتا، یا اللہ رجب آ گیا ہے، آگے شعبان بھی نصیب فرما، ساتھ ساتھ رمضان بھی نصیب فرما۔ یعنی اتنی سرکار دو علیہ وسلم کو انتظار ہوتا رمضان المبارک کا، آپ بار بار دعا کرتے یا اللہ یہ گھڑیاں نصیب ہو جائے۔ کیا خیال ہے، اللہ کا پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ان پر تو ہر وقت اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، تو پھر کس چیز کے لیے دعا کی جاتی تھی؟ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اپنے امت کو یہ تعلیم دیتے، اگر میں محمد 2 ماہ پہلے رمضان مبارک کا انتظار کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، التجائیں کرتا ہوں، تو میری امت کو تو بدرجہ اولا یہ کام کرنا چاہیے، رمضان مبارک کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور تیسری حدیث اس پر امام نسائی نے اور امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارکا تصوم شہرا من شہور ما تصوم من شعبان۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال گزر جاتا ہے لیکن ہم آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھتے جتنا آپ شعبان المعظم میں روزے رکھتے ہیں، یعنی کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے روزے رکھتے۔ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، اس مہینے کیوں خاص طور پہ روزے رکھتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید اصل مسئلہ یہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے شعبان، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں پورے سال کے انسان کے عمل مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں، لوگوں کو خبر نہیں ہے، لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ پر میں محمد یہ چاہتا ہوں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میری خواہش رہتی ہے جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو میرا نام لکھا ہوا ہو کہ مصطفیٰ نے روزے سے ہی اس کا اختتام کیا، شروع بھی روزے سے اور اختتام بھی، اس لیے کثرت سے شعبان المعظم کے روزے رکھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو اس کی ابتدا بھی روزے سے اور انتہا بھی، یہ اتنی اعلیٰ عمل ہے روزے کا، اتنی پاکیزہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند عمل تھا، آپ فرماتے جب میرا نامہ مال کھلے سال کی ابتدا بھی روزہ ہو، سال کی انتہا بھی روزہ ہو، جب میرا نام روزے داروں میں نکلے گا تو یہ درجے بلند ہوتے چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب ہوا روزے کی حالت میں سال کی ابتدا کرنا اور سال کی انتہا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا، اور یہ تسلسل سے شعبان کے روزے رکھتے۔ اس پر دوسری حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ام المومنین جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل 2 مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، 12 مہینے تھے، ایک رمضان المبارک کا نکال دے پچھو 11 رہ گئے، تو 11 مہینوں میں مسلسل 2 مہینوں کے روزے مسلسل کبھی نے سرکار نے نہیں رکھے، لیکن جب شعبان آتا سرکار شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے، حتیٰ کہ شعبان ختم ہو جاتا رمضان شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی رمضان کے روزے رکھنے شروع کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ شعبان کا پریکٹس کرتے، آپ روزے رکھتے، یہ پورا مہینہ پریکٹس میں گزار کے روزے رکھ کے تیاری کرتے، اپنے آپ کو تیار کرتے، آگے فرض ادا کرنا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میری عادت ہوگی تو اسی عادت کے ساتھ اگلے روزے بھی رکھ دوں، یعنی اتنی اہتمام کرنا، رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمول میں تھا، آپ کی عادت مبارک میں تھا۔
آپ اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے. صوفیہ کا یہی طریقہ تھا. آپ کبھی اولیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کے عمل پڑھ کے دیکھیں. وہ شعبان المعظم میں، رجب میں، شعبان میں، پھر رمضان میں تسلسل سے روزے رکھتے، کثرت سے روزے رکھتے. وہ فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی عادت بنا لیں. جب عادت بن جائے گی تو پھر دیکھیں، اگر کوئی آدمی پہلے روزہ نہ رکھے تو خوف آتا ہے نہ جانے روزہ رکھنے سے کیا ہوگا. اگر پہلے رکھنے کی عادت ہو، جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اتنی ٹائم میں روزہ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر میں نے یہ روزے رکھ لیے تو فرض بھی رکھ لوں گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو پہلے روزے رکھنا اور عادت بنانا، رمضان مبارک کی تیاری کرنا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ باقاعدگی سے یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ صرف سرکار دو علیہ وسلم کا عمل نہ تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی طریقہ تھا. اس کو امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها. صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ یہ تھا، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، رمضان آنے والا ہوتا، تو صحابہ کرام قرآن کی طرف جھک جاتے. قرآن کی طرف جھکنے کا مطلب یہ ہے وہ مائل ہو جاتے، زیادہ توجہ دیتے اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ فرماتے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن زیادہ پڑھیں گے، عادت بن جائے گی، کیپیسٹی ہماری زیادہ ہو جائے گی، لہذا ہم رمضان میں اس سے بھی زیادہ قرآن پڑھ سکیں. قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے شعبان سے شروع کر دینا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک عمل تھا. نمبر 2، وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَقْوِيَّةً لِلضَّعِيفِ وَالْمِسْكِينِ عَلَىٰ صِيَامِ رَمَضَانَ. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مال کی زکوٰۃ شعبان المعظم کے مہینے میں نکال دیتے. کیوں؟ وہ فرماتے اس لیے کہ یہ ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں، مسکینوں کی خدمت ہو جائے، ان کے حالات بہتر ہو جائے، تاکہ وہ رمضان مبارک کے روزے اچھے طریقے سے رکھ پائیں. ہمارے ہاں روٹین اور عادت یہ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ تر زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ ثواب زیادہ ہو. اچھی نیت ہے، اچھا طریقہ ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے پہلے زکوٰۃ نکالو تاکہ لوگوں کی مالی امداد ہو سکے، لوگ اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام اچھے طریقے سے کر سکیں اور بہتر سے بہتر رمضان مبارک میں روزے رکھ سکیں. صحابہ کرام پہلے، اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات پیوست تھی اور یہ مضبوط تھی کہ رمضان مبارک کی خود بھی تیاری کرنی ہے، غریبوں کی بھی تیاری باقاعدہ کرانی ہے، اور تسلسل سے یہ صحابہ کرام کرتے آئے. اس کے بعد سرکار دو علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے ہمیں بھی یہ تیاری کرنی چاہیے. اور کس انداز میں کرنی چاہیے؟ صوفیہ نے اس کا بہترین اور خوبصورت ایک پیکج لکھا ہے. فرماتے سب سے پہلے تو یہ ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کر سکوں، اللہ کے انعامات حاصل کر سکوں، رب کی طرف سے نازل ہونے والی جو کرم نوازیاں ہیں اور اللہ کے انعامات اور فضل ہیں وہ حاصل کر سکوں اور کثیر تعداد میں حاصل کر سکوں، اس شخص کو چاہیے وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، ایک پروگرام بنائے کہ میں نے رمضان مبارک کس انداز میں گزارنا ہے. فرماتے سب سے پہلا عمل رمضان مبارک کی تیاری کا یہ ہے کہ انسان کو سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ گزشتہ گناہوں کی توبہ ہو، انسان پاک صاف ہو، پھر رمضان مبارک کا یہ مہینہ جب آئے تو پھر اس میں وہ داخل ہو جائے پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اور اپنے اچھے ذہنیت کے ساتھ داخل ہو. دیکھیں توبہ بہت بڑا اعلیٰ عمل ہے اور یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ انسان کو کامیاب کر دے. سب سے پہلے گناہوں کی معافی رمضان المبارک آنے سے پہلے کر لینی چاہیے. اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالی رمضان ختم ہونے سے لے کر دوبارہ رمضان آنے تک جنت کو سنوارنے کا حکم کر دیتا. لاکھوں فرشتے جنت کو سنوارتے رہتے ہیں. جنت تو پہلے ہی بے مثال اور اعلیٰ گھر ہے،
اور اس کی اعلیٰ پن کا تو کسی نہ آنکھ نے دیکھا ہے نہ اس جیسا کسی نے سوچا ہے، اتنی اعلیٰ گھر۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال فرشتوں کو آرڈر کر دیتا ہے کہ جنت کو سجاؤ، اس کو سنوارو، مزین کرو، خوشبو سے معطر کرو۔ پورا سال جب یہ 11 مہینے پورے اس کی تیاری ہو جاتی ہے، رمضان مبارک کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت الابواب النار، جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وجہ، اب جنت کے دروازے کھل جائے تو ہمیں کیا ہوا؟ جہنم کے دروازے بند ہو جائیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا؟ اگر فرق نہ پڑتا تو اللہ کبھی جنت کے دروازے نہ کھولتا، جہنم کے دروازے کبھی بند نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے جنت کے دروازے کھولنے سے بھی فرق پڑتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق صرف اتنا پڑتا ہے جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں جو آدمی جو عمل کرے گا اللہ فوراً قبول کر کے اس کو جنت کا مستحق کر دے گا۔ ویسے تو روزے دار کے لیے ایک دروازہ جنت میں اللہ پاک نے رکھا ہے، باب الریان، وہ ایسا دروازہ ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا، اسپیشل دروازہ ہے صرف روزے داروں کے لیے۔ لیکن اس دن اللہ پاک رمضان مبارک آتے ہی 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دعوت عام ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، عبادات کرنا تمہارا کام ہے، دروازے میں نے کھول دیے، جس کا جی چاہے وہ نماز کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ صدقہ خیرات کے دروازے سے داخل ہو جائے۔ تمہارے لیے سارے دروازے ہی کھلے ہیں، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے، جس طرح اثرات ہوتے ہیں اسی طرح جنت کے کھلنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، عام روٹین میں 11 مہینوں میں ہم لوگ جتنی نماز پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی توجہ اور اللہ کی رحمت جب انسان پہ برستی ہے تو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ جب ہدایت نصیب ہوتی ہے تو رخ اس کا اللہ کے گھر کی طرف ہو جاتا ہے، عبادات کی طرف ہو جاتا ہے، تلاوت کلام کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس کی پہلے سے تیاری کرنی ہے، پہلے سے منصوبہ بندی کرنی ہے، اور پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلا عمل توبہ کرنا ہے۔ نمبر 2، خلوص نیت۔ جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کا فیضان ہوگا۔ روزہ تو سارا زمانہ رکھتا ہے، اور کچھ کسی کے ڈر سے رکھتے ہوں گے، کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن روزہ ایک ایسی خفیہ عبادت ہے، اگر کسی کو بتاؤ نہیں تو پتہ نہیں چلتا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے خلوص نیت ہونا بہت لازمی ہے۔ جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا اللہ کا قرب زیادہ ہو جاتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری نصیب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا کام رمضان مبارک میں کثرت تلاوت ہونی چاہیے۔ جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ دور کرنے آتے تھے قرآن پاک، روزانہ آتے مصطفیٰ کو قرآن سناتے اور مصطفیٰ کا قرآن سن کے جاتے۔ جبریل باقاعدہ روزانہ آتے، تو کم از کم ایک ختم قرآن کا تو انسان کو کر لینا چاہیے، کم از کم ایک ختم کرنا چاہیے، ورنہ اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت رمضان مبارک میں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، یہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن فہمی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت لازمی ہے۔ صرف قرآن کی ریڈنگ کرنے سے گزارا نہیں ہے، ثواب مل جاتا ہے لیکن پیغام نہیں ملتا۔ قرآن کا پیغام اس وقت ملتا ہے جب انسان قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کی تفسیر پڑھتا ہے، اس کے معنی پڑھتا ہے، پھر انسان سمجھنے پہ اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے میرے رب نے میرے سے کہا کیا۔ جگہ جگہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک سائڈ پہ اپنی زندگی رکھ لیں، ایک سائڈ پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور آدمی ہر جگہ پہ ہر مقام پہ اس کو فکر سے پڑھے، غور سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، تو انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے ہاں میری نجی زندگی کیسی ہے اور میری ملازمت کی زندگی کیسی ہے، کیا میں صحیح کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، مجھے کیسے کرنی چاہیے، اور میرے معاملات کیسے ہیں، میرا حسن سلوک کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، کیا میں طہارت و پاکیزگی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ رب نے تو یہ فرمایا ہے،
اللہ کا فرمان تو یہ ہے، اب میری زندگی کیسی ہے؟ آدمی جب قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کا مفہوم پڑھتا ہے، تو انسان کی طبیعت میں، ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے حکم تو یہ ہے، میں عرصے دراز سے سال ہا سال سے یہ کرتا آ رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بس سوچ بدل جائے انسان بدل جاتا ہے، فکر بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، انسان کا کردار بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتا ہے، سلوک بدل جاتا ہے، معاملات بدل جاتے ہیں، اس کا دن رات کے سارے اصول بدل جاتے ہیں۔ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے انسان کی فکر چینج ہوتی ہے، بس فکر چینج ہو گئی تو انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ پانچواں کام، مسائل فقہ رمضان سمجھنا چاہیے۔ مثلا ہمیں اتنا بڑا فریضہ ادا کرنا ہے، رمضان المبارک کا روزے رکھنے ہیں، اب روزے کے نہ سحری کا پتہ نہ افطاری کا پتہ، اور نہ اس کے برکات کا پتہ نہ اس کے اصول کا پتہ، روزہ کس صورت میں ٹوٹتا ہے کس صورت میں نہیں ٹوٹتا ہے، مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم نے روزہ کیا کرنا؟ اکثر لوگوں کو الٹی آ جاتی، لوگوں کو الٹی آئی تو روزہ توڑ کے مارتے ہیں، جناب وہ مجھے تو الٹی آ گئی تھی۔ کیا خیال ہے؟ فرد کو ایسے ہی جانے دیں۔ یہ رمضان المبارک میں رمضان کے روزوں کے سارے مسائل کو سمجھنا، سوچنا اور اس کو عمل کرنا، اس پہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور چھٹا کام جو ہے پابندی تہجد کرنی۔ صبح تو سب اٹھے ہوتے ہیں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ تہجد کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ بظاہر نوافل پڑھیں گے لیکن رمضان مبارک میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اس لیے پابندی سے تہجد پڑھنی چاہیے۔ ساتواں کام، کثرت ذکر و درود کرنا چاہیے۔ روزہ تو ویسے ہے، روزہ رکھ کے سارا دن سو رہنا یہ کوئی روزے کی فضیلت نہیں ہے، روزہ رکھ کے آدمی کو ذکر اور درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہے، سرکار دو علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہے۔ آٹھواں کام، ذوق افطار ہونا چاہیے۔ روزہ افطار کرانے کا طبیعت میں ذوق ہونا چاہیے، شوق اور کوشش ہونی چاہیے۔ نواں کام، خدمت خلق اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں خدمت خلق کا جذبہ طبیعت میں ہونا چاہیے۔ 10واں کام، ماتحت کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ملازم کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے۔ 8 گھنٹے والے کو 6 گھنٹے کام کرا کر چھٹی کرا دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس کو مالی امداد اچھی کر دے، رمضان مبارک اس کا اچھا گزر سکے، روزہ بہترین گزر سکے۔ یہ 10 کام اگر رمضان مبارک میں انسان کر جائے تو رمضان مبارک کی بہترین